اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بंٹوارا کرتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہیے بیٹی سے ڈبل دگنا. اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اسے ملنا چاہیے آدھا. اگر 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے بانٹنا چاہیے 2/3 حصے میں. اور اس کے آگے لکھا ہے کہ والدین کا حصہ 1/6 ہے اگر آپ کے کوئی بھی بچے نہیں ہیں. اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ 1/6 اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے 1/3. لیکن اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ ہے 1/6. یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں جو آپ کی بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں. جو آپ کی بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کی بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں اور 1/8 اگر بچے ہیں. اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ بہن کا حصہ آج کمپلیٹ. عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6 اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو اور کوئی بھائی بہن نہیں ہے تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6. مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے. کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا. مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے. بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے اور شادی کے بعد اس خواتین کے شوہر اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا روٹی کپڑا مکان ساری معاشی ذمہ داری کی ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد. ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ دار کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ. لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر. وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50,000 اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ نہ خود کے معاشی حالات پر. تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ وٹ نیچرل آپ پسند کریں گے 50,000 ملے اور ایک بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کرے.
تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشی ذمہ داری فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں. اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں. سترہواں عام سوال جو اکثر غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اسلام میں آپ مسلمان موت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں. اسلام میں کہا گیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں علم دیتی ہمیں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کچھ قرآن مجید کہہ رہا ہے، آج سائنس اسے تقریباً 80% جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے، آج سائنس اسے 100% تسلیم کرتی ہے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے کائنات قائم ہوئی، کہ سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہم تحقیق کرتے ہیں، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 80% جو معاملات جو ہمیں معلومات ملتے ہیں قرآن میں سے، اگر ہم سائنس کے ذریعوں سے پرکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 100% صحیح ہے. باقی 20% ڈاؤٹ فل ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہے، ہو سکتا ہے غلط ہے. اس میں سے ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہے. کچھ چیزیں سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس ابھی اتنی ایڈوانسڈ نہیں ہے، اتنے آگے نہیں پہنچی کہ وہ اس قرآن مجید کے آیت پہ کچھ کہہ سکے. تو 80% قرآن مجید کا تقریباً 100% صحیح ہے، 20% ڈاؤٹ فل، نہ صحیح نہ غلط. تو میری منطق، میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں نہیں پتا کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی. اٹ از ناٹ اے بلائنڈ بلیف. یہ اندھ وشواس نہیں ہے، یہ وشواس ہے منطق کے بل پر، بیسڈ آن لاجک. اور اس 20% میں سے ایک چیز ہے موت کے بعد زندگی. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے یہ پہچاننے کے لیے کہ موت کے بعد ہے زندگی. دوسرا طریقہ لوگ کو بتانے کے لیے کہ موت کے بعد زندگی ہے وہ یہ ہے، سپوز مثال کے طور پہ اگر میں مثال کے طور پہ یہ ثابت کرنے کے لیے، موت کے بعد زندگی کو ثابت کرنے کے لیے، اونلی ہائپوتھیٹیکل، مثال کے طور پہ میں ایک ناستک ہوں اور میں ایک اسمگلر ہوں، دنیا میں سب سے بڑا اسمگلر، سب سے طاقتور اسمگلر، سب سے طاقتور چور. لیکن میں لاجیکل ہوں، میں سائنٹیفک ہوں، میں سائنس کے بنیاد پر جو کچھ کرتا ہوں سائنس کے بنیاد پر کرتا ہوں اور منطق کے بنیاد پر کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے جو یہاں ہیں، ایک آسان سوال، چوری کرنا بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ بری بات ہے. یہاں بڑے مجمع میں ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، یہاں کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟ ہاتھ اوپر کیجئے. کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟
نہیں ہے. ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے. یہاں ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے. سب لوگ مانتے ہیں کہ چوری کرنا بری بات ہے. ماشاءاللہ. ابھی مثال کے طور پہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک ناستک ہوں, مثال کے طور پہ, الحمدللہ مانتا ہوں اللہ میں, لیکن مثال کے طور پہ اگر میں ناستک ہوں اور میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں دنیا میں, سب سے طاقتور چور ہوں, سب سے بڑا اسمگلر ہوں, لیکن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں, میں منطق میں مانتا ہوں, میں لاجک میں مانتا ہوں. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لگتے ہیں اس مجمع میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ صرف مجھے ایک وجہ بتاؤ, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, ایک وجہ بتاؤ کہ چوری کرنا میرے لیے برا کیوں ہے, اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. میں سب سے بڑا چور ہوں, سب سے بڑا چور ہوں, سب سے طاقتور اسمگلر ہوں, سب سے پاورفل ہوں, اور میں لاجیکل ہوں. ایک وجہ صرف بتاؤ, 1, 2, 3 نے, منطق کے ذریعے, سائنس کے ذریعے. میں اندھ وشواس میں نہیں مانتا ہوں, سنی سنائی بات میں نہیں مانتا ہوں. منطق کے ذریعے, سائنس کے ذریعے, لاجک کے ذریعے ایک وجہ صرف مجھے بتاؤ کہ چوری کرنا بری بات ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. آپ میں سے کوئی اتنے لوگ, سب لوگ کہہ رہے تھے بری بات ہے, بری بات ہے. مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ میرے لیے بری کیوں ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. کیا پولیس پکڑ لیں گی؟ بھائی صاحب بولتے ہیں پولیس پکڑ لیں گی. بھائی صاحب میں سب سے طاقتور چور ہوں, پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں, دے آن مائی پے رول, میں ان کا ہفتہ دیتا ہوں, کوئی پولیس مجھے نہیں پکڑیں گی. میں نے ایک عام چور ہوئے گا تو پولیس پکڑے گی. میں بہت طاقتور چور ہوں, پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں. آپ ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں چوری کرنا بری بات ہے اور میں چھوڑ دوں گا. تکلیف ہوئی نہیں, میں جس کو چوری کروں گا اس کو تکلیف ہوئی نہیں, تو جس سے میں چوری کرتا ہوں اس کے لیے بری بات ہے, میرے لیے کیا بری بات ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بری کیوں ہے وہ کہیے. جس سے میں چوری کرتا ہوں چاہے لاکھ روپیہ ہو, اس کے لیے برا ہے, میرے لیے تو اچھا ہے نا. میں نئی گاڑی خرید سکتا ہوں, اچھی گھڑی خرید سکتا ہوں, اچھا بنگلہ خرید کر سکتا ہوں, دنیا میں گھوم سکتا ہوں. اگر میں چوری کرتا ہوں 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تو میرے لیے تو اچھی بات ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے مجھے میرے لیے کیوں بری ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. حرام کی کمائی, بھائی صاحب نے بولا حرام کی کمائی. یہ کدھر نکلا حرام کی کمائی؟ میں نے کہا منطق کے ذریعے بتاؤ, لاجک کے ذریعے, سائنس کے ذریعے. میں سائنس کی کتاب پڑھا ہوں, کدھر بھی سائنس کی کتاب میں نہیں لکھے لائے گا چوری کرنا حرام ہے. آپ مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں غلط ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. ایک وجہ, 2 نہیں 3 نہیں, منطق سے یا سائنس کے ذریعے ایک وجہ بتاؤ کیوں غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا. بھائی صاحب بہت برے سننے میں نہیں آئیں گا. چور ہے لوگ مجھے چور بولیں گے. ارے چوری کرنا تو اچھی بات ہے نا, تو میری تعریف کریں گے, اچھا لگے گا مجھے. اگر لوگ مجھے چور کریں گے, میرے نزدیک چوری کرنا اچھی بات ہے, تو میری تعریف کریں گے. کرنے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ لوگ جب میری تعریف کر رہے ہیں آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ کسی شخص نے کہا کہ کوئی میری چوری کرے گا. بھائی صاحب مجھ سے میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. میرے پاس 100 باڈی گارڈز ہے, اسٹیج کے پیچھے کھڑے AK-47 کے ساتھ. میں دوسرے کی چوری کر سکتا ہوں, میں سب سے طاقتور ہوں, میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے.